اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر پاکستان کی ان معروف اور بہترین اور موزی شخصیات کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کو بنانے کے لیے، جن شخصیات نے پاکستان کے وجود کو قائم کرنے کے لیے، جن شخصیات نے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی مسلسل اور مستقل جد و جہد سے، اپنی خدمات سے یہ خطہ، یہ پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج ہم ایسی ایک اور اعلیٰ اور بہترین شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت جن کا تعلق شعبہ صحافت سے تھا، آج کی ہماری شخصیت جنہوں نے شعبہ صحافت میں رہتے ہوئے، شعبہ صحافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، شعبہ صحافت کے انداز میں تحریک آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا، انہوں نے اپنے اس شعبے کو اس تحریک آزادی کے لیے مختص کیا۔ ناظرین، آج کی ہماری شخصیت کا نام مولانا ظفر علی خان ہے۔ مولانا ظفر علی خان 19 جنوری 1873 کو میرٹھ کے شہر وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولانا سراج الدین تھا۔ مولانا ظفر علی خان کے والد گرامی مولانا سراج الدین شعبہ صحافت کا ایک بڑا نام کہلاتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا ظفر علی خان نواب محسن الملک کے معتمد سیکریٹری کی حیثیت سے ممبئی میں کام کرنے لگے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مولانا ظفر علی خان نے مترجم کی حیثیت سے حیدرآباد دکن میں بھی کام کیا، اور مولانا ظفر علی خان محکمہ داخلہ کے سیکریٹری سمیت مختلف عہدوں پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان نے حیدرآباد دکن ریویو نامی اخبار شائع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتابیں تنصیف کر کے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بطور ادیب اور صحافی منوایا۔ 1908 میں اس کے بعد مولانا ظفر علی خان لاہور آ گئے۔ مولانا ظفر علی خان کے والد گرامی مولانا سراج الدین اپنا ایک اخبار زمیندار جو انہوں نے 1903 میں شائع کیا وہ چلا رہے تھے۔ مولانا ظفر علی خان کے لاہور آنے کے بعد ان کے والد گرامی مولانا سراج الدین نے اپنے ذمہ دار اخبار کی ذمہ داری مولانا ظفر علی خان کو سونپ دی۔ مولانا ظفر علی خان نے اس اخبار کی ذمہ داری کو، ان کے والد کی جانب سے دی جانے والی ذمہ داری کو تہ دل سے قبول کیا، اور اس کے بعد اس اخبار کے لیے محنت اور لگن سے محنت کرتے رہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس اخبار کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اتنی زیادہ محنت کی کہ یہ اخبار آسمان کی اونچائیوں کو پہنچنے لگا۔ اس اخبار کی مقبولیت پورے پنجاب میں، پورے ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ مولانا ظفر علی خان کی محنت اور لگن سے اس اخبار کو بہت ترقی ملی، اور اسی وجہ سے مولانا ظفر علی خان صحافت کے امام کہلانے لگے۔ مولانا ظفر علی خان کی محنت اور لگن کی وجہ سے یہ ذمہ دار اخبار پنجاب کا سب سے بڑا اور اہم اردو اخبار کہلانے لگا۔ اس اخبار میں مسلمانوں کو باشعور اور اپنے حقوق کو بیدار کرنے والے مضامین اور خبریں شائع کی جاتی تھیں۔ یہ اخبار مسلمانوں میں سیاسی شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے شائع کیا گیا تھا۔ اس دور میں مولانا ظفر علی خان نے اپنی صحافانہ زندگی انتہائی دشوار حالات میں گزاری۔ اس دور میں لاہور اشاعت کا، اخبار کے اشاعت کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور پنجاب کے 3 بڑے اخبار پرتاپ، محراب اور وی بھارت کے مالکان بھی ہندو تھے۔ اس دور میں مولانا ظفر علی خان نے اپنے اخبار ذمہ دار کے ذریعے تحریک پاکستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اپنا کردار ادا کیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 2 اہم اخبار شائع ہوا کرتے تھے۔ ایک اخبار مولانا محمد علی جوہر کا تھا جس کا نام کامریڈ تھا، اور دوسرا اخبار مولانا ظفر علی خان کا تھا جس کا نام ذمہ دار تھا۔ یہ دونوں اخبار مسلمانوں کی ترجمانی کرتے تھے۔ 1934 میں جب حکومت پنجاب نے اخبارات پر پابندی لگائی تو مولانا ظفر علی خان نے اپنی جرأت اور ذہانت کے ذریعے حکومت پر مقدمہ کر دیا۔ حکومت پر مقدمہ کر کے مولانا ظفر علی خان نے عدلیہ کے ذریعے حکومت کو اخبارات پر پابندی کے احکامات کو واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ اخبارات سے پابندی ہٹنے کے بعد مولانا ظفر علی خان نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان غیر معمولی قابلیت کے حامل خطیب تھے، صحافت کی شاندار قابلیت کے ساتھ ساتھ بہترین انقلابی شاعر بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان کی نظمیں سیاسی اور مذہبی نقطۂ نظر سے بہترین کاوشیں کہلاتی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان اسلام کے سچے شیدائی تھے اور سچے عاشق رسول بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے 1935 میں شہید گنج مسجد کو گردوارہ بنانے کے خلاف نیلی پوش تحریک چلائی۔ اس جماعت کے کارکنان نیلا لباس پہنا کرتے تھے، اس لیے اس تحریک کا نام نیلی پوش تحریک رکھا گیا۔ مولانا ظفر علی خان نے تحریک آزادی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قدم با قدم تحریک آزادی کے تحریک میں حصہ لیا، اور تحریک آزادی کے تمام جلوس میں، تمام جلسوں میں، تمام خدمات میں پیش رہے۔ مولانا ظفر علی خان نے تحریک پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی صحافت کے پیشے کو
استعمال کرتے ہوئے تحریک آزادی میں اپنا رول ادا کیا، اپنا اہم کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی کابینہ میں وزیر خارجہ رہے، اس کے بعد 1954 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پہلے پاکستانی تھے جو ہیگ انٹرنیشنل جسٹس آف کورٹ میں جج بنے۔ مولانا ظفر علی خان 27 نومبر 1956 کو ان کے آبائی شہر وزیر آباد میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ عبدالغفور ہزاروی نے ادا کی۔ مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کے ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنے شعبہ صحافت کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے بیدار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے جد و جہد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مولانا ظفر علی خان اور ان کے رفقا نے تحریک پاکستان کے لیے بہترین خدمات پیش کی۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کے بارے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے تمام ان کی تاریخ لائیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تحریک آزادی کے جتنے رہنما ہیں ان کی تمام تاریخ آپ کے سامنے لفظ پر لفظ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔